اب آئیے ان حقوق کی طرف. یہ تو بتا چکا آپ کو کہ بیوی کے شوہر پر کتنے حقوق ہیں اور کون کون سے ہیں, اور شوہر کے بیوی پر کون کون سے حقوق ہیں اور کتنے ہیں. اب مشترکہ جو حقوق ہیں میاں بیوی کے, شوہر بیوی کے, وہ بتا دو. ان میں سے بھی پہلا حق ازدواجی تعلق, باہمی الفت و محبت ہے, اور دوسرا حق حرمت مساہرت ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کا والد, دادا, بیٹا, یہ سب رشتے عورت کے لیے حرام ہو گئے, حرمت مساہرت. اور ایسے ہی بیوی کی والدہ, آدمی کی ساس, بیوی کی نانی, یہ سارے رشتے عقد نکاح صحیح کے بعد آرام ہو جاتے. تو پہلا حق باہمی الفت و محبت و ازدواجی تعلق, دوسرا حق جو مشترکہ ہے وہ ہے حرمت مساہرت کہ دونوں کی نکاح کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہو گئے. اور تیسرا حق وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی وارث ہے اور شوہر بیوی کا وارث ہے, اور جائیداد میں باقاعدہ حق وراثت میں وہ حصہ لینے کی عورت بھی حق رکھتی ہے اور ایسے ہی شوہر بھی حق رکھتا ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. یہ تیسرا حق ہے میاں بیوی کا جو مشترکہ ہے. اور چوتھا حق وہ کون سا ہے کہ عورت کی جو اولاد ہے شوہر سے اس کا نسب ظاہر ہو جانا, یہ چوتھا حق ہے. ناظرین محترم, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. لفظ قوام عربی کا لفظ ہے, اور قوام کا معنی ہوتا منتظم. ہمارا ملک ہے تو یہاں بھی 5 سال کے لیے کوئی منتظم بن جاتا ہے جو وزیر اعظم کہلاتا ہے. ایسے ہی گھر کی جو حکمرانی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے, بچوں کو اور عورتوں کو نہیں دی. اس لیے جو گھر کا نظام چلانے کی صلاحیت, جو قوت مرد میں ہے وہ عورتوں اور بچوں میں نہیں. تو فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر منتظم بنایا, نگران بنایا ہے. بما فضل اللہ بعض, اور بعض کو بعض پر فضیلت دی. بما فضل بعض علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, اور مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. فالصالحات, نیک بیویاں, قرآن کہتا ہے فالصالحات, نیک بیویاں, قانتات, شوہروں کی باتیں مانتی ہیں, اطاعت کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع فاضربوہن, اور اگر وہ تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ سرکش ہو جائیں گی یا بدخوئی کرنے لگیں گی, انہیں سمجھاؤ. پھر نہ سمجھے بستر علادہ کر دو, پھر نہ سمجھے معمولی مار, اور پھر اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگے, قرآن نے کہا سورہ نساء فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, وہ تمہاری بات مان لیں, فرما بردار ہو جائیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اب کسی بہانے سے ان پر زیادتی نہ کرنا, زیادتیوں کے بہانے نہ تلاش کرنا, اپنی شوہریت نہ دکھانا, مردانیت نہ دکھانا کہ تم مرد ہو, جو چاہو گے کر لو گے, جو زیادتی چاہو گے کر لو گے, جتنے الفاظی حملے کرنا چاہو گے لفظوں کے حملے کر لو گے. نہیں, یاد رکھنا اگر کسی کی بہن بیٹی کو ستاؤ گے پھر جو ستائیں گے ان کی بہن بیٹیوں کو ستایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدین تدان, انسان جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے. اور قرآن مجید نے یہ تصور ہمیں دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کی ذمہ واجب ہے ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی لازم ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, لیکن اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ بڑا حکمت والا اور غالب ہے.
قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ ارے لوگوں، یہ جو نکاح ہے یہ ایک سکون کا نام ہے، اور نکاح کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ جو آئری زندگی ہے اگر کوئی اسے کامیاب بنانا چاہتا ہے وہ ضرور بھی ضرور رسول اللہ کی زندگی کو پڑھے۔ کیا رویہ تھا میرے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ عائشہ صدیقہ بھی حضور کی اہلیہ، حضرت سودا بھی حضور کی اہلیہ، حضرت خدیجہ بھی حضور کی اہلیہ، حضور کا ان سب کے ساتھ عادلانہ رویہ تھا اور خوبصورت رویہ تھا۔ ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے، جب بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ حسن اتفاق سے رہنے لگے تو بعض اوقات کبھی کبھار والدین وہ کہتے ہیں جی دیکھو، یا کوئی شوہر ان کے حقوق پورا کر رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ رن موریج ہو گیا ہے۔ ارے بھائی یہ ہماری دین کا تقاضا ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، پیار و محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، جذباتیت کو نہ اپنائیں۔ ہمارے لوگ تو بڑے جذبات میں رہتے ہیں، اور بالخصوص مرد بہت زیادہ جذبات میں رہتے ہیں، اور وہ فقط اور فقط عورتوں کو کنیز اور بانیہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس مٹی سے مرد پیدا ہوا ہے اسی مٹی سے عورت بھی پیدا ہوئی ہے۔ مرد کا وجود بھی کسی عورت کے مرہونی منت ہی ہے۔ انسان کو زیادہ جذبات میں نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نہ اتنے جذبات میں رہے، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے۔ ذرا سننا میری بات، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے۔ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے۔